کنفیوز ہوا تھا. میں نے کہا میں نادر آپ آئی ہیں تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیں ذرا تھوڑا سا کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تو اس کو کیا کہتے ہیں, اور اگر کوئی محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا تو اس کو کیا کہتے ہیں. مطلب یہ اسلام میں ان دونوں کے جو گناہ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جو طلب یہی اچھا ہے. بلو صحیح ہے, اس کو رہنے دے ماشاء اللہ. اچھا ہے یہ. جو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا وہ تو دیریا ہو گیا نا, سیدھا سیدھا. جو محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا تو وہ دیریا تو نہیں ہے. خیر اللہ کی ذات کو تو مانتا ہے, لیکن وہ جیسے عیسائی ہو گئے, ہندو ہو گئے, یہودی ہو گئے, یہ لوگ یہ حضور سے پہلے جو نبی ہیں انبیاء ہیں ان کو تو مانتے ہیں یہ, لیکن حضور کی ذات کو نہیں مانتے. تو انہوں نے کہہ لیں کہ حضور سے پہلے جو انبیاء تھے ان تک تو یہ مان لے کر آئے, لیکن حضور کو نہیں مانا. تو ہیں تو یہ بھی کافر, ہم ان کو کافر ہی کہتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کے کفر میں اور وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے اور اس کے کفر میں فرق ہے. وہ تو کلیتاً رب کی ذات کی کفر ہے نا. ان کا جو کفر ہے وہ رب کو ماننے کے بعد کچھ نبیوں کو مانتے ہیں, کچھ کو نہیں بعد میں مان رہے. تو ان کا کفر ان کا بھی ہے, لیکن ان کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کفر. تو یہ تو ایک کو جو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا تو اس کو تو ہم مشرک کہہ سکتے ہیں. نہیں, مشرک کا مطلب یہ نہیں, جو بندہ اللہ کو نہیں مانتا وہ مشرک نہیں ہوتا. یہ آپ سمجھیں, مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مان کر بعد میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنائے. وہی اب آپ کسی دیری کے پاس جاؤ اور آپ اس کو بولو کہ آپ خدا کی ذات کے ساتھ شرک کر رہے ہو, وہ کہے گا یار میں خدا کو نہیں مانتا بھائی. مجھے پتہ ہی نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے, میں تو بھائی میں تو نیچر کو مانتا ہوں, میں تو خدا کو مانتا ہی نہیں, تو میں شریک کیسے کروں گا اس کی ذات کے ساتھ. اس لیے مشرک وہ ہے جو پہلے اللہ کو مانا اور اس نے اقرار کیا کہ میں اب خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا, پھر بعد میں خدا کی ذات کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتا ہے. یا اب جیسے یہ ہندو ہیں, انہوں نے پہلے اس کا اب یہ جو بھی نام رکھ لیں, بھگوان رکھ لیں یا جو بھی رام شام کہہ لیتے ہیں یہ, لیکن یہ خدا کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اس لیے ہم ان کو مشرک کہتے ہیں. دیریا جو ہے نا وہ مشرک نہیں ہے, وہ تو کلیتاً خدا کی ذات کا منکر ہے, انکاری ہے خدا کی ذات سے. مین ہاں کہ جی. یہ ٹھیک ہے, مطلب یہ جو ہو گیا بدھ مت جو ہیں, مطلب انہوں نے تو کبھی اللہ کو تو کبھی مانا نہیں ہے, لیکن وہ خالی انہوں نے بدھا کو یہ مانا. اللہ کو مانتے ہیں یہ لوگ, انہوں نے مانا ہے اللہ کو. ان کی آپ ہسٹری پڑھیں نا, ود دا پیسج آف ٹائم, زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان لوگوں نے اپنی تعلیمات کو بدل دیا, اپنے دین کو بدل دیا. تو ان میں خدا کا تصور ملتا ہے. بدھزم, یہ جو بدھسٹ لوگ ہیں ان میں خدا کا تصور ملتا ہے. اصل میں جو بدھ تھے نا, بدھ وہ نبی تھے, ان کا پورا نام ہے گوتم بدھ. وہ اس علاقے میں, یہ جو ہمارا ہندوستان پاکستان کا علاقہ ہے, بر صغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ میں وہ آئے تھے. گوتم بدھ جو تھے وہ نبی تھے. حضرت کرشن علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی نبی تھے, اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے, وہ خیر ضعیف سی روایت ہے, کانا فی الہند نبین اسود اللون اسمہ کاہنن, کہ ہند کے علاقے میں ایک نبی تھا, سیاہ رنگ کا تھا, اس کا نام کاہن تھا. کرشن کا نہیں ہے, اسی سے نکلا ہوا ہے. خیر یہ ضعیف سی روایت ہے, تاریخ امزان کے اندر آئی ہوئی ہے, صحیح حدیث کی جو کتب ہیں ان کے اندر نہیں ہے یہ. لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ, اور اس کے علاوہ قرآن سے بھی اشارے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں, ہر علاقے میں, ہر خطے میں نبی بھیجے ہوئے ہیں. تو بہرحال ان میں خدا کا تصور ملتا ہے. یہ جو بھگوان زبان میں اس کا خدا کا نام ہے بھگوان, یہ اللہ کا تصور ان کے ہاں ملتا ہے. لیکن جیسا بریلویوں میں تصور بگڑتا جا رہا ہے خدا کی ذات کے بارے میں, ایسے ہی ان میں بھی پھر بگڑ گیا بعد میں, اینڈ میں نا تصور بگڑ گیا. تو خدا کا تصور ملتا ہے ان میں, بدھوں کے اندر بھی ملتا ہے, اور ہندوؤں میں بھی ملتا ہے, عیسائیوں میں بھی ملتا ہے, یہودیوں میں بھی ملتا ہے, زرتشتیوں میں بھی ملتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے اور برے کی تمیز دی, تعلیم دی, خدا کی تعلیم ان تک پہنچی ہے. ایون یہ کہ جو چائنیز لوگ ہیں ان میں بھی خدا کی ذات کا تصور ملتا ہے. جو یہ چائنا کے جو لوگ ہیں, ان کے علاوہ جو تاؤزم کے ماننے والے ہیں, جو دوسرا شنٹوازم, وہ جو جاپان کے اندر مذہب ملتا ہے نا شنٹوازم, ان کے اندر بھی خدا کا تصور ہے. ایون یہ کہ جو افریقہ کے قبائل ہیں
جو بالکل جو کپڑے نہیں پہنتے، جن کے تن پر ذرہ برابر بھی لباس نہیں ہے، ان میں بھی خدا کا تصور ہے. جب آپ ان کو قریدیں، ان سے بات چیت کریں، تو ان میں بھی خدا کا تصور ہے. ایون یہ کہ انڈیا کے یہ جو انڈمان سی ہے نا، سنا ہے کبھی آپ نے؟ اور ویسے جی جی جی. کدھر ہے بھلا انڈمان سی، کدھر ہے؟ یہ ادھر ہی میرا خیال ہے، یہ گانا والی سائڈ پر. او یار، کدھر پہنچ گئے؟ یہ انڈمان سی ہمارا انڈیا اور جو تھائی لینڈ کے بیچ میں جو سی ہے. نہیں، یہ جو وہ گانا کی سائڈ سے گزرتا ہے، یہ وہ نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، غانا کی طرف تو جو سی لگتا ہے وہ تو ویسٹ افریقہ میں چلے جاتے ہیں نا. یہ انڈمان سی کہلاتا ہے. یہ ہمارا بے آف بنگال والا جو سی ہے نا، اس سے تھوڑا جی. سا نیچے ہے تو وہاں انڈیا کے کچھ وہ چھوٹے چھوٹے نا آئی لینڈز ہیں. اس کے اندر ایک آئی لینڈ ہے سینٹنل آئلینڈ. سینٹنل آئلینڈ، وہاں پر ایک مخلوق آباد ہے. وہ کہا یہ جاتا ہے کہ 22,000 سال سے وہ انٹچڈ ہیں. وہاں کوئی بھی بندہ آؤٹ سائڈر وہاں پر لینڈ نہیں کر سکا ابھی تک. وہ لینڈ کرنے ہی نہیں دیتے، اس لیے وہ انٹچڈ ہیں. مطلب ہیومن سویلائزیشن سے وہ ابھی تک منگل نہیں ہوئے. یعنی وہ ہماری جو پوری دنیا کی جو سویلائزیشن ہے اس سے وہ کٹے ہوئے ہیں. تو ان میں بھی خدا کا تصور ہے. وہ افریقن قبائل تھے، وہ پتہ نہیں کس طرح 22,000 سال پہلے وہ سینٹنل آئلینڈ کے اوپر آ کر آباد ہو گئے، اور ان میں بھی خدا کا تصور ملتا ہے. وہ بھی کسی نہ کسی رنگ میں خدا کو مانتے ہیں. تو بہرحال یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو بدھ ہیں یا جو ہندو ہیں، زرتشتی ہیں، یہ سارے کے سارے یہ کسی نہ کسی رنگ میں ان کو خدا کا تصور مل جاتا ہے ان کی کتابوں کے اندر. صحیح ہے. تو یہ اصل میں میں جو سیکھنا چاہ رہا ہوں نا اس میں، وہ یہ ہے کہ لا الہ کا منکر اور محمد رسول اللہ کا منکر، ان دونوں کی پنشمنٹ الگ الگ ہے. بس میں اصل میں اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. دونوں کا لیول الگ ہے. تو اس کا مطلب ہے لا الہ کا جو منکر ہے اس کا ذرا درجہ تھوڑا بڑا ہے گناہ کے اندر، اور محمد ایک رسول بات اللہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ جس طرح پیاز ہوتی ہے نا، پیاز کی لیئرز ہوتی ہیں، اسی طرح کفر کی بھی لیئرز ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے اولیاء اللہ نے ایک ٹرم استعمال کی ہے، الکفر دون الکفر. کفر کے بعد بھی کفر ہے. ایک تو کفر کو چھوڑ کر بھی کفر ہے. یہ کفر کی بھی اقسام ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر، رسول پر ایمان لا کر پھر دوبارہ خدا کی ذات کے منکر ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کو کس طرح سے چھوڑا جا سکتا ہے. اس نے فرمایا، خدا کی جب تیرے سامنے اگر خدا ہو تو گناہ نہیں کرے گا. تو جو لوگ گناہ کر رہے ہیں نا مسلمان، وہ خدا کی ذات کے اندر سے منکر ہیں. زبان سے تو انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب وہ گناہ کرتے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں خدا نہیں ہوتا، وہ خدا کی ہستی کے منکر ہوتے ہیں. یہ وہ نقطہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، اور پھر اولیاء اللہ بھی بیان کرتے آئے ہیں، اور مرزا صاحب نے بھی بیان کیا یہ نقطہ اپنی کتابوں میں. مرزا صاحب نے گناہوں کو چھوڑنے کا صرف ایک حل بتایا، معرفت الہی. بھائی صاحب جو اوپر آیا ذرا مائک میوٹ کر یار. معرفت الہی یعنی خدا کی ذات کا ادراک. مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، اگر تو انسان کو پتا ہو کہ جس بل کے اندر میں ہاتھ ڈال رہا ہوں اس کے اندر سانپ بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالے گا. اسی طرح اگر انسان کو پتا ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت اس کی نگاہ میرے اوپر ہے، تو وہ انسان گناہ نہیں کرتا. تو گناہوں کو چھوڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے معرفت الہی. جو شخص گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ خدا کی ذات کا منکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں بتا آپ کو یہ رہا ہوں کہ کفر کی بھی اقسام ہے. ٹھیک ہے نا؟ کفر کی بھی اقسام ہے. ہاں جی، یہ نیچے کسی نے لکھا ہے گناہ کرتے وقت انسان دہریہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک بات. کفر کی بھی اقسام. بھائی ایک منٹ ذرا، نہ میری جان ایسے نہیں، میں آپ کو نیچے اتار دوں گا. بیچ میں ڈسٹرب کرو گے میں آپ کو نیچے اتار دوں گا یار. ایسے نہ کرو یار، ایک بندے سے بات ہو رہی ہے. تو وہ بتا میں بھائی کو یہ رہا ہوں، ہمارے نزدیک تو کافر وہ ہے جو کہ خدا کا زبان سے اپنی زبان سے انکار کر رہا ہے، وہ بھی کافر ہمارے نزدیک. لیکن جو خدا کے انبیاء ہوتے ہیں، خدا کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ تو اس کے اندر بھی کفر ڈھونڈ لیتے ہیں. جو اپنی زبان سے خدا کی ذات کا اقرار کر رہا ہے، اس کے اندر سے بھی وہ کفر نکال لیتے ہیں. اتنی گہری ان کی نگاہ ہوتی ہے. تو خیر یہ اللہ کے معاملے ہیں، اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے ہمیں.
اس میں ہمارا اور آپ کا تو کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں کوئی صرف ایسی کوئی ایسی بات کریں اویس بھائی جس میں ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف ہو. اچھا میں دیکھیں بات یہ کہ میں نادر بھائی ہمیشہ جب آتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اختلاف والی بات نہ کروں اور میں سیکھ کے جاؤں اور میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں کچھ ایسا جو میرے یقین کے اندر پختگی پیدا کرے. ٹھیک ہے، ایک پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو جو ڈفرینشیٹ والی بات ہے نا، میں اصل میں یہ ڈفرینشیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی کا منکر اور اللہ کا منکر، ان دونوں میں فرق کیا ہے. تو نبی کا جو اگر وہ منکر، اویس بھائی دیکھیں میری بات سنیں. آپ نا اپنے ذہن کو اٹھا رہے ہیں. دیکھیں اپنے ذہن کو نا پہلی بات تو یہ کہ اتنی زیادہ تحقیقات سے بھر نہ دیں کہ آپ کا ذہن الجھ جائے. معاملات کو سیدھا رکھیں، بالکل سیدھا سلیس آسان رکھیں. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ غیر ضروری بحثوں میں نہ گھسیں یار. مجھے یہ فیل ہو رہا ہے ویس بھائی آپ تحقیق کے نام پر آپ غیر ضروری بحثوں کے اندر جا رہے ہیں. اور یہ میں مطلب اپنے بھائی کے اوپر بدظنی پیدا نہیں کر رہا، بدظنی نہیں کر رہا، لیکن جتنا میں نے دیکھا تجربہ ہے میرا، یہ چیزیں نا انسان کو دہریت کی طرف لے جاتی ہیں. آپ اللہ نہ کرے آپ کسی دن دہریہ نہ بن جائیں. کیونکہ بہت ایسے لوگ جو بہت محنت کرتے ہیں، ہر کریزی کرتے ہیں، گھنٹوں تک کتابیں چھانتے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن نا پھر وہ مذہب سے بالکل ہی بیچارے بیزار ہو کے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، خیر بات کہہ دیتے ہیں. تو آپ کا جو زاویہ ہے نا تحقیق کا، وہ تحقیق کرنا منع نہیں ہے، میں آپ کو ہرگز منع نہیں کر رہا، لیکن آپ غیر ضروری تحقیقات کے اندر جا رہے ہیں جس کا ایز سچ ابھی اس ٹائم ابھی فی الحال کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ بازار جاتے ہیں، کچھ سودا لینے جاتے ہیں، جو ضرورت کی چیز لینی ہوتی ہے وہ تو لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ دوسری غیر ضروری چیزیں جو ان کو نظر آتی رہتی ہیں وہ بھی لینا شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ جیب خالی کر کے آ جاتے ہیں. جتنی چیز آپ کو چاہیے وہ لو، اس کے بعد وہاں سے نکل جاؤ مارکیٹ سے. ایسے ہی ابھی جو آپ کی اور ہماری جو ڈیبیٹ چل رہی ہے، جو بحث چل رہی ہے، اس کے اندر یہ چیز ریکوائرڈ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دونوں کا جو کفر کرے وہ کیا ہے. یہ ابھی ہماری اور آپ کی بحث میں یہ چیز ریکوائرڈ نہیں ہے. اس کو اتنا زیادہ آپ نہ لیں. سیدھی سیدھی جو دلیلیں ہیں نا، ہم دیکھیں ہم لوگوں نے بھی تحقیق کی ہے، ہم بھی جماعت احمدیہ میں آئے، ہم کوئی بون احمدی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا انسان جو بہت زیادہ تحقیقات میں پڑ جاتا ہے نا، وہ بالآخر الٹیمیٹلی ایونچولی وہ یا تو مذہب کے اوپر بدظن ہو جاتا ہے یا پھر وہ مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ پھر وہ نا اس کو شکوک اور شبہات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے یار، اب جیسے میں نے 2-3 دفعہ آپ کو سنا ہے بولتے ہوئے کہ یہاں تو بہت زیادہ اب اتنی زیادہ تضادات ہیں، اختلافات ہیں. یہ کچھ چیزیں مجھے تھوڑی سی فیل ہوتی ہیں کہ آپ اویس بھائی آپ تنگ نہ آ جائیں مذہب سے. اس لیے میں آپ کو نا بھائی کو، آپ ہمارے بھائی ہو، میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا، معاملات کو آسان رکھیں، سیدھا رکھیں، بالکل سلیس رکھیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں لیں، ایک ایک دلیل لیں، ایک ایک آیت لیں، ان کو سمجھیں. جیسے مثال کے طور پہ احمدیوں اور غیر احمدیوں کے جو اختلافات ہیں نا، ان میں وفات مسیح، حیات مسیح اور ختم نبوت، یہ 2 مین مسائل ہیں. ان کے اندر بھی اب جیسے وفات مسیح ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں، لیکن آپ ایک آیت کو لیں، پہلے اس کو ماسٹر کریں یا اس کو سمجھیں یا اس کے اوپر بحث کریں، اس کے اوپر تحقیق کریں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ اگر آپ باقی چیزوں کو بھی ساتھ ہی رکھیں گے تو پھر آپ بہت زیادہ، آپ کا جو ذہن ہے نا وہ ٹینشن کی طرف جائے گا، تناؤ کا شکار رہے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اویس بھائی، لازمی نہیں ہے کہ آپ نے تحقیق ایک ہی دن میں کرنی ہے یا ایک ہی ہفتے میں کرنی ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو تحقیق سے سائڈ پہ کر لیں. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں خطبات سنتا ہوں پرانے، جو جب ہم لوگ احمدی نہیں تھے یا ہماری پیدائش سے پہلے کے جو خطبات ہیں وہ ہم نے نہیں سنے ہوئے، لیکن وہ بہرحال ہم نے سننے تو ہیں. تو اب میں خطبات سنتا ہوں، 10-15 خطبات سنے، میں بیچ میں بریک دے دیتا ہوں، میں بالکل سنتا ہی نہیں ہوں، تاکہ جو میں نے سنا ہوا ہے اس کو میں تھوڑا سا ہضم کر لوں، اس کے اوپر تھوڑا تجزیہ کر لوں. پھر دوبارہ میں سیریز شروع کروں گا، تقریباً 10-15 پھر سنوں گا، پھر میں اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کر لوں گا. تھوڑا سا انسان کو نا موقع دینا چاہیے اپنے دماغ کو. میں آپ کو تقریباً پچھلے 15-20-25 دنوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ سر کھپا رہے ہیں بہت زیادہ. اپنا، ہمارا تو نہیں، ہمیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن میں بھائی کی فکر کر رہا ہوں. اویس بھائی تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لے لیں،
थोड़ा सा रिलैक्स करें, कोई बात नहीं, इजी हो जाएं। आप काम पर भी होते हैं, जॉब पर भी होते हैं, तो बस ये है कि पढ़ते रहें इजीली, आराम से जमात को देखें, कुछ बातों को सुनें, तो कोई ऐसा मसला नहीं है भाई। इसके अलावा जो भी आप सवाल करेंगे हम आपको बिल्कुल देंगे जवाब। लेकिन मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है आप ना थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं बाज़ मामलात को ना। नादिर भाई बहुत शुक्रिया, आपने जो बात की है ना, मैं ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करूँगा अपनी ज़िंदगी पर। और ये आपकी बात सही है, वाकई मैं ना जैसे कहते हैं बंदा ब्रस्ट होने के करीब हो जाता है। ये वरना कारोबार पे अपना फोकस है, ऑफिस में आता हूँ तो पूरी पूरी रात ऑफिस में बैठा रहता हूँ। मैं वही इवन कह रहा हूँ इनफैक्ट ना। उमर मार भाई को पता है, रात भी पूरी इनके साथ कितनी देर मेरी ना रात में डिस्कशन चलती रही है वीडियो कॉल के ऊपर भी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, आपने बस एक काम करना है, मुझे जी एक काम बस ये बस। कर दें, मुझे आज मुझे इस तरह भेजें यहाँ से, एक मुझे ऐसा दलाइल दें आप। अच्छा, ये मैं बात कहना नहीं चाहता क्योंकि मुझे लगता है ये ना बहुत बुरी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, मुझे आज एक आप ऐसा दलाइल दे के भेजें जो कि मिर्ज़ा साहब के बारे में, उनकी सदाकत के बारे में आपको लगता है कि इससे बड़ी ऑथेंटिसिटी उनकी है नहीं। तो आज आप मैं इसके बाद मैं फिर रिलैक्स करूँगा, मैं सुकून करूँगा जाके। एक दलाल मुझे ठीक। दे दें कि मैं लेके जाऊँ, मुझे लगे कि मैं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके आया हूँ वफ़ात ईसा और तसलसल नबूवत के अलावा, बस उनके ऊपर आपने मुझे बताना एक ऐसी आप ना एक स्ट्रॉन्ग काम करें, बात। अवैस भाई, मैं आपके लिए ना, देखिए मैंने जिस तरह अहमदियत को समझा है ना, उसको समझ कर मैंने अहमदियत को समझा है इजलासों से, जलसों से, अहमदियों के रस्म व रिवाज को देख कर, उनसे बातचीत करके, उनमें घुस के, उनकी मीटिंग्स अटेंड करके, उनके बीच में काम करके, घरों घरों दौरे करके, ठीक है, उमरा से मिलकर, इसके अलावा कायदीन से मिलकर, ज़ुआमा से मिलकर, नाजरान से मिलकर, पता नहीं किस किन किन लोगों से मेरा इंटरेक्शन रहा है अहमदियत में। अहमदी मुआशरे के अंदर मैं पला बड़ा हूँ, ठीक है। अहमदियों के अंदर समझ लें कि मैंने अहमदियत को ना अहमदियों से समझा है, किताबों से पढ़ा है, अहमदियों से समझा है, उनकी मसाजिद में, उनके नमाज सेंटरों में, उनके हॉल्स में घुसकर अहमदियत को मैंने देखा है। फिर मैंने इसको कहा कि यार अगर मैंने यही चीज़ लोगों को बतानी हो तो मैं कैसे बताऊंगा। उसके लिए ना मैंने फिर अहमदियत को सिंप्लीफाई किया, एक एक चीज़ जो मैंने मुख्तलिफ जगहों से ली थी ना, उसको मैंने स्टैकअप किया। बिल्कुल स्टैकअप से मुराद ये कि बिल्कुल आराम से उसको सिंप्लीफाई किया कि यार एक ऐसा बंदा जो कि जमात के करीब आना चाहता है, उसको मैं क्या पहले चीज़ बताऊं। सबसे पहले वो चीज़ बताऊं जो उसको समझ आए, ना कि मैं दलाइल का अंबार उसके सामने रख दूं, ठीक है। मैं ये समझता हूं एक सादे बंदे को अहमदियत समझाने के लिए ना अवैस भाई, वो ये है कि आप ना दो या तीन मेन चीज़ें हैं जो इख्तलाफात हैं, पहले आप सिर्फ उनको लें, ठीक है। और वो मैंने आपको बताया है कि वफ़ात मसीह, यानी आप लोग यानी गैर अहमदी भाई हमारे ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं आसमानों पर, हम ये कहते हैं कि फ़ौत हो गए। सबसे पहले आप इसको लें। दूसरा जो मसला है ना ख़त्म नबूवत का, वो इससे मुंसलिका है, मुतलका है, इससे जुड़ा हुआ है। जब आप ख़त्म नबूवत को डील करेंगे ना, तो वफ़ात मसीह का मसला खुद ब खुद उठेगा। अगर मिसाल के तौर पे आप मुझसे ख़त्म नबूवत की बहस करेंगे ना, तो मैं आपको लेकर जाऊंगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, क्योंकि आपका अकीदा तो है कि उन्होंने आना है। आप कहेंगे हाँ जी आना है, मैं कहूँगा वो तो आएंगे नहीं, वो तो फौत हो गए। तो ख़त्म नबूवत और वफ़ात मसीह दोनों लाजिम और मलजूम है, ये दोनों बहसें साथ उठती हैं, साथ बैठती हैं। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ हमारे और गैर अहमदियों के बीच में जो सबसे बड़ा जो इख्तलाफ है ना, वो है वफ़ात मसीह, हयात मसीह। जब तक आप इस मसले को हल नहीं करेंगे ना ख़त्म नबूवत की बहस बैठेगी, हल होगी, और ना कोई और किसी और बहस की डस्ट बैठेगी। इसलिए मेरे भाई, मैंने जितना जमात को समझा है, वफ़ात मसीह का मसला हल कर लें तो आपके लिए ना सारी बहसें बिल्कुल ये ऐसे ही फिर रोड हो जाएगी जैसे हाईवे है, मोटरवे है, सीधी आप गाड़ी चलाते जाएं, कोई ना बम्प है बीच में, ना स्पीड ब्रेकर है, कुछ भी नहीं, ना कोई टर्न है, सारे मामला ईजी हो जाएंगे। और ख़त्म वफ़ात मसीह के ऊपर ना ये इतनी सिंप्लीफाइड बहस है, इतनी आसान बहस है, लेकिन लोग इसी पर नहीं आते, हमारे गैर अहमदी भाई इसी पर नहीं आ रहे। अगर वो ये मान जाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, तो मिर्ज़ा साहब के दावे को चेक करने की बुनियाद पैदा होती है फिर। और अगर तो वो
یہ ثابت کر دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ بیٹھے ہیں، تو بنیاد ہی نہیں پیدا ہوتی کہ ہم مرزا صاحب کو دیکھیں. یہ مسئلہ اٹھے گا ہی نہیں. پھر سب سے پہلے تو میں منکر ہوں گا نا مرزا صاحب کا. بلکہ خود مرزا صاحب نے اپنی کتاب لیکچر لدھیانہ جو ہے نا، لیکچر لدھیانہ کہہ رہا ہوں، مباحثہ لدھیانہ، اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ میں خود اپنی کتابیں جلاؤں گا. تو اب وہ تو نہیں ہے، تو ان کی نیابت میں ہم جلائیں گے کتابیں مرزا صاحب کی. اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر بیٹھے. سر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اس مسئلے کو چھوڑ کر آپ احمدیت کو ادھر ادھر سے دیکھیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ احمدیت کو نہیں سمجھ سکتے، نہ ہمارے کوئی مسئلے حل ہوں گے. جو بندے یہاں پر تحریرات لے کر آتے ہیں، وہ کٹنگز لے کر آتے ہیں، جی مرزا صاحب نے یہ فرمایا، مرزا صاحب نے یہ فرمایا، پرچیاں لے کر آتے ہیں، وہ صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. جواب تو دینا ہماری مجبوری ہے. ہم نے تو دینا ہی ہے جواب. اگر نہیں دیں گے تو الزام لگے گا کہ یہ اپنے امام کی کتابوں کا جواب نہیں دیتے. مجبوری ہے، لیکن حل کوئی نہیں نکلتا. ان بحثوں سے نہ حل کوئی نہیں نکلے گا. اس لیے جو بندہ تحقیق کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وفات مسیح، حیات مسیح کو سمجھے ضرور. اس مسئلے کو نہ آپ حل کریں تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ کو شاہراہ کیسی بالکل صاف ستھری، سیدھی اور کلین نظر آتی ہے. ورنہ تو پھر ٹوئے ٹبے گڑے ایسی سڑک ہی ملے گی آپ کو. کبھی آپ جناب چیخیں گے، کبھی میں چیخوں گا، کھچم تانی ہوگی، معاملات الجھیں گے، لہجے بگڑیں گے. کبھی ہو سکتا ہے میں آپ کو اتار دوں، کبھی آپ کے منہ سے کوئی فکرہ نکل آئے، کیونکہ وہ ہم لوگ ڈائریکشن پہ نہیں ہوں گے نا. ڈائریکشن سر یہ ہے، آپ آئیں حیات مسیح پر ان کے دلائل لے کر آئیں، میں وفات مسیح کے دلائل لے کر آتا ہوں. اس مسئلے کو حل کر لیں. باقی بحثیں حل کریں، لیکن فی الحال اس کو حل کر لیں، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. کیونکہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں، دیکھیں، ایک کرسی پر دو شخص تو نہیں بیٹھ سکتے. یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے. جو کرسی ہے نا، مسیحیت کی جو کرسی ہے، اگر تو مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اگر تو سر زندہ ہیں، وہ آسمانوں پر زندہ ہے، تو سر انہوں نے ہی اس کرسی پر آگے بیٹھنا ہے. پھر مرزا صاحب کی کوئی جگہ نہیں اس کرسی پر. اور اگر تو وہ فوت ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے پھر امت میں سے کوئی شخص اٹھے گا جو اس کرسی پر بیٹھے گا، جو کہ ابھی خالی پڑی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں تو خالی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ بھر گئی ہے. تو کرسی تو خالی نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، اس لیے میری آپ سے عرض ہے اویس بھائی، آپ بہت وقت ضائع کر رہے ہیں. اپنا آفس میں بھی میں نے اس دن آپ سے ریکویسٹ کی تھی، آپ سائڈ میں گئے، ادھر بھی شور آ رہا تھا پیچھے سے. وقت ضائع ہو رہا ہے آپ کا بھی، سامعین کا بھی، سننے والوں کا بھی، دیکھنے والوں کا بھی، ہمارا بھی، سب کا. تو حل جو ہے نا مسئلہ نہیں ہو رہا. قرآن سے حل کریں، ایک ہی مسئلے کو لیں. ہمارا یہ کلیم ہے فوت ہو گئے، آپ کا کلیم ہے وہ زندہ آسمانوں پر ہیں. آپ ثابت کر دیں، کیونکہ پہلا کلیم آپ کا ہے، پہلا دعویٰ آپ لوگوں نے کیا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. ہم نے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں وہ ایز اے نیچرل جو پروسیس چل رہا ہے کہ انسان آتا ہے، زمین میں رہتا ہے، زمین میں جیتا ہے، مرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو فوت کر کے جو بھی اس کی روح لے جاتا ہے، جیسا بھی کرتا ہے. تو کلیم آپ نے کیا، تو ثابت آپ نے کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے. تو اگر ہم کسی کی وفات ثابت نہ بھی کریں کسی نبی کی، تو وہ بائی ڈیفالٹ تو فوت ہو ہی جاتا ہے. وہ اللہ نے جو ایک قانون بنایا ہے نیچرل وے میں، ہر نبی آتا ہے، رسالت نبوت کو کام کرتا ہے، اس کے بعد فوت ہو جاتا ہے. وفات ثابت کرنا تو ضروری نہیں ہوتا نا. تو 1.5 انچ کی مسجد جو بناتا ہے نا، جو کہتا ہے جی 2000 سال سے ایک شخص اوپر بیٹھا ہوا ہے، ثابت اس نے کرنا ہے. تو لیکن پھر بھی چلے، ہم مد مقابل پر ہم لوگ وفات مسیح کے دلائل پھر بھی ہم پیش کر دیتے ہیں. لیکن اصل جو ہے نا، وہ ثبوت اس کے ذمہ ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. بہرحال یہ کہ اویس بھائی، آپ پہلی بات تو میں بھائی کو کہوں گا کہ اویس بھائی ایزی ہو جائے، 2-4 دن 5 دن بریک لیں، اس مسئلے سے پیچھے ہٹ دیں، بے شک انجوائے کریں. کوئی موڈ ہلکا کرنے کے لیے نا کوئی ٹاک شو دیکھ لیں، یا کوئی وہ کپل شرما کا شو دیکھ لیں، کوئی بھی کر لیں، کوئی ایسی مطلب پھر فریش ہو کر آئیں، تازہ دم ہو کر آئیں. اور اس کے بعد نا یا تو مصروبے بیٹھے ہیں، یا طلعت بھائی ہیں، یا میں ہوں، تو ایزیلی ہم آپ کو ٹائم دیں گے اور ایک ایک چیز دیکھ لیتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں.